کہ ایک فیملی اسٹرکچر ضروری ہے. ڈیفینیٹلی مدر کا جو لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے فادر کے لو اینڈ افیکشن سے. فیملی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے فادرس کا. فادر جیسا کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. کریٹنگ ڈسپلنس جو ہوتا ہے وہ صرف فادر ہی کر سکتے ہیں, ناٹ مدر, کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں ہے اپنے فادر کا, کانفیڈنس نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, نو سیکورٹی ایٹ آل. ناظرین السلام علیکم. اس سلسلے وار ٹاک شو گفتگو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا ہوسٹ عبدالقادر پھر ایک بار ایک اہم موضوع اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کے روبرو ہوں. ہمارے بیچ ڈاکٹر سیدہ فرحہ شاہ موجود ہے. فرحہ میم, گفتگو میں آپ کا خیر مقدم ہے. تھینک یو. گفتگو شروع کرنے سے پہلے فرحہ میم کا مختصر تعارف کرنا چاہوں گا. آپ ایز این اسسٹنٹ پروفیسر NJ کالج میں اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں. آپ کی PhD تھیسس کا ٹاپک سے انسپائر ہو کر اور اس کا ریلیونس آج کے زمانے میں, آج کے فیملی اسٹرکچر میں, اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے آج کا موضوع طے کیا ہے. میم, ہم اپنی گفتگو بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں کہ ایک سوسائٹی ہے, پھر اس میں فیملیز ہے, پھر فادر ہے. تو یہ جو سوسائٹی ہے اس میں یہ فیملی کا کیا رول رہتا ہے یہ سوسائٹی کو سسٹین کرنے میں اور گرو کرنے میں؟ جی, فیملی ایکچولی ہوتا ہے اپنے مدر, فادر اینڈ چلڈرن سے. تو جب مدر, فادر اینڈ چلڈرن کمپلیٹلی انوالوڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اسے ہم کمپلیٹ فیملی یا پرفیکٹ ماڈل آف دی فیملی کہیں گے. تو بچوں کے لیے سب سے امپورٹنٹ وہی ہوتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو جب خوشی سے دیکھتے ہیں یا یوں کہیے کہ ایک خوشحال لائف دیکھتے ہیں اور ان کی پرورش, اچھی دیکھ بھال, یہ جب دیکھتے ہیں تو ان کا ڈیولپمنٹ پازیٹیو ہوتا ہے. تو فیملی از ویری امپورٹنٹ. یہ انڈین اور یو کین سے کہ ایسٹرن سوسائٹیز میں ہی ہے, ناٹ ان ویسٹرن سوسائٹی, دا اسٹرکچر آف دی فیملی. اگر ہم ڈیٹا کی بات کیے میم, اور جب بھی ہم ہمارے ینگر جنریشنز کے سامنے یہ بات رکھتے ہیں کہ فیملیز آر دا بلڈنگ بلاکس آف اے سوسائٹی, تو ان کے پاس جو ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ ویسٹرن کا ڈیولپمنٹ, ویسٹرن کنٹریز کا ڈیولپمنٹ ہے, ان کا پروگریس ہے. اینڈ دین دے آسک دس کوشچن کہ از اٹ نیسسری ٹو ہیو اے فیملی بیکاز دے آر ڈوئنگ وداؤٹ فیملی. دیکھیے, یہاں پر ہم جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ایک فیملی اسٹرکچر ضروری ہے, کیونکہ یہاں بچے پیدا ہونے کے بعد سے کمپلیٹلی جاب تک جو ہے پیرنٹس پہ ڈپینڈ ہوتے ہیں. ہماری ایک ڈپینڈیبل لائف ہے. جب آپ دیکھیں گے US یا پھر ادر کنٹریز, فارن کنٹریز, ویسٹرن کنٹریز, وہاں پر بچہ ایک ایج تک ہی اپنے پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈ رہتا ہے. دیٹ از کالڈ ایگیلیٹیرین. اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتا ہے. He has to do everything by himself. تو دونوں میں ڈیفینیٹلی ضروری ہے. ایز این انڈین فیملیز we have to say کہ we have to set a family. تو کیونکہ بچہ کمپلیٹلی ہم پر ڈپینڈ ہوتا ہے till the end, till he achieve something. تو اس طریقے سے فیملی از نیڈیڈ, ضروری ہے. میم, اگر ہم اب فیملی کے اندر دیکھتے ہیں جو فادر کا رول ہے, کیا فادر کا رول ہے, کیا امپورٹنس ہے ایک فادر کی فیملی کے اندر؟ ہاں, بیفور دس, اب جب آپ فیملی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ صرف مدر کو ہی ریسپانسبل کھڑا کیا جاتا ہے, چاہے اچھا ہو یا خراب ہو, لیکن مدر از اونلی دا ریسپانسبل پرسن دیر. ہمارے دماغ میں پہلی بات یہی آتی ہے فیملی کے نام سے, لیکن ایکچوئل دیکھا جائے تو فیملی میں سب سے امپورٹنٹ رول ہوتا ہے فادرس کا. اور ہم انڈین فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ فادر کو جسٹ ایک بریڈ ونر کی طرح دیکھتے ہیں, رائٹ. بریڈ ونر ان سینس صرف کمانے والا انسان اور اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنے والا انسان. اس کا کسی طریقے سے بھی اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ انوالومنٹ نہیں بتایا جاتا ہے. تو میرے خیال سے یہ غلط ہے. فادر کا رول ہے ایک فیملی کے لیے اور بچوں کے ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ بہت ہی ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے. تو فادر, آئی مسٹ سے کہ فادر از این ارریپلیسبل اینڈ اے ڈومیننٹ پرسونا. تو اس طریقے سے فادر کے دو رولس ہوتے ہیں, لائک نرچر رول اینڈ اے اسٹرکچر رول. تو آپ نرچر کو آپ یوں لیں گے کہ پرورش کرنا, اور اسٹرکچر تو ایک اسٹرکچر دینا کسی چیز کو.
تو فیملی میں جب نرچر رول کی بات آتی ہے تو نرچر رول میں فادر کا کام ہوتا ہے لو اینڈ افیکشن کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو کمپلیٹلی ایک کمفرٹ زون میں لانا. تو اس سے بچوں میں ایک خوشی، ایک فیل گڈ والی سینس آتی ہے، اور بچے جو ہے اپنے فادر کے پریزنس میں بہت خوش رہتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ بچے جو ہے اپنی ساری پریشانیاں، ساری مشکلیں، جو بھی ڈسکشنس ہیں وہ بہت فری طریقے سے ڈسکس کر پاتے ہیں، شیئر کر پاتے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ بہت زیادہ ہو جائے، اس میں بھی ہم کو سوچنا چاہیے کہ کتنے لیول تک ہم پرورش میں یا پھر آپ کہیں کہ نرچرنگ میں انوالو ہیں ایز اے فادر. تو فادر کا انوالومنٹ جب ٹو مچ ہو جاتا ہے نرچرنگ کے لیے، کہ آپ اس کی ہر خواہش پوری کر رہے ہیں بنا سوچے سمجھے، تو بچہ بگڑنے کے چانسز ہوتے ہیں، رائٹ. اور اگر آپ بہت کم رکھتے ہیں، لائک کم ہونے کا مطلب بالکل انوالو ہی نہیں ہو رہے ہیں بچے میں، تو بچے اچیومنٹس کی طرف نہیں جاتے. whereas آپ اسٹرکچر رول کو لے لیں گے تو اسٹرکچر از لائک کریٹنگ ڈسپلنس، سیٹنگ لمٹس. تو کریٹنگ ڈسپلنس جو ہوتا ہے وہ صرف فادر ہی کر سکتا ہے، ناٹ مدر. ڈیفینیٹلی مدر کا جو لو اینڈ افیکشن ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے فادر کے لو اینڈ افیکشن سے. تو آپ دیکھیں گے کہ فادر جو ہے بچوں کو ایک اچیومنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ان کو کون سے لیول تک جانا ہے، ان کو کیا اچیو کرنا ہے، ویئر ہی ہیز ٹو بی ان فیوچر. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر جب تک آپ رول سیٹ نہیں کیے تو بچوں میں یہ جو لبرٹی رہتی ہے کہ آپ کو فلاں فلاں کام کرنا ہے، یا پھر آپ کو یہ آج کے لیے یہ ٹارگیٹس ہیں، ایک ڈسپلن قائم کریں گے تو ڈیفینیٹلی کیا ہوتا ہے بچے میں ڈیولپمنٹ آتا ہے. اور میں یہ بھی دیکھی ہوں کہ ڈیولپمنٹ کی یا اسٹرکچر کی چکر میں جو ہے بہت سارے فادرس اوور ڈو ہو جاتے ہیں. سملرلی جیسا ہم نیچر میں دیکھتے ہیں کہ ٹو مچ ٹو لٹل، تو ویسے ہی یہاں پر بھی ٹو مچ اینڈ ٹو لٹل ہوگا. تو جب ٹو مچ ہو جائے گا آپ بہت سارے ریسٹرکشنس لگائیں گے بچے پہ، بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رولس رکھیں گے، تو اس سے بچے کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اور وہ خود سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو پھر فادر کا کیا ریئیکشن ہوگا. تو ہی کیناٹ ڈو انڈیپینڈنٹلی اینی تھنگ. تو اس سے بہت خراب ہو جاتا ہے. تو میم اگر آپ موٹے موٹے انداز میں دو چیزیں آپ نے کہی، ایک ہے نرچر ہے، ایک ہے اسٹرکچر ہے. نرچر میں پرورش آتی ہے، اور جو اسٹرکچر ہے اس کا ڈسپلن کریٹ کرنا، اس کے اندر اچیومنٹ والا ایسپریشنس کریٹ کرنا، یہ بنیادی فادر کے رول ہے. 0 to 8 ایئرس تک بچوں کے اوپر جو ہے پیرنٹس کا 80%، 80% امپیکٹ رہتا. جو وہ کرتے یہ کرتے، جیسا وہ بات کرتے یہ بات کرتے، وہ کاپی امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے، وہ بلانگنگنیس کریٹ کرنے کی کوشش کرتے اپنے پیرنٹس کے ساتھ. یہ کانٹیکسٹ میں ایز فادر کیسے ہونا چاہیے؟ بالکل، یہ بات بہت اچھی پوچھے آپ کہ جیسا فادر کرتے ہیں ویسے، یا پیرنٹس جیسا کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. آپ پیرنٹس مت بولیے، اس کو کہیے کہ فادر جیسا کرتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. ایکچوئل دیکھا گیا تو میں خود اپنی ریسرچ میں کئی آرٹیکلس پڑھی ہوں، کئی جرنلس ریفر کی ہوں، تو اس میں جب سائیکالوجیکل بیسس پہ دیکھا گیا تو میں یہ سمجھ میں آیا کہ بچے کمپلیٹلی فادر کو ہی فالو کرتے ہیں. مدر تو ٹھیک ہے، مدر بہت سارے ان کے لیے بہت ساری چیزیں کرتی ہیں، لیکن دے وانٹ ایز اے آئیڈیل پرسن ان دیئر لائف اونلی اے فادر. فادر جو جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں، یا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، جو ان کا کیا کہیے کہ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے ایز اٹ از، بچے چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا، وہ بالکل اپنے فادر پہ ہی جاتا ہے. دے یوز ٹو فالو. اس کا ریزن یہ ہے کہ مدر جو ہے اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے تو کہیں کہیں جھوٹ بھی بول دیتی ہے، بٹ فادرس ڈونٹ ڈو دیٹ. فادرس جو ہے بالکل اسٹرکٹ ہوتے ہیں اپنی چیزوں کے لیے. اب سپوز آپ یوں لے لیجیے کہ فادر اپنی جاب سے آتے ہیں، دے یوز ٹو کیپ تھنگس آن دیئر پلیس، رائٹ. وہی مدر کو دیکھیں گے آپ، دے وونٹ ڈو.
ان کے تو کئی کام ہوتے ہیں, اسی میں الجھے بہت ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ مدر ہیئر بیکاز ان کا رول ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ رول. لیکن تو بچے آبزرو کرتے ہیں ان چیزوں کو, اور وہ بچے وہی چیز فالو بھی کرتے ہیں کہ ڈیلی ایوری ٹائم when we do things regularly on the same style, same time and in the same way, تو ڈیفینیٹلی کیا ہوگا, بچوں کے دماغ میں آئے گا کہ یس وی ہیو ٹو کیپ آور تھنگس آن دا رائٹ پلیس. تو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ اینڈ پلے دیٹ فادرس پلے. جی, ایک میم ایک چیلنج جو شاید آتا ہے فادرس کو, خاص طور پہ جب وہ فیملی کا اسٹرکچر تھوڑا چینج ہو جائے, جیسا اگر یہ فیملی جوائنٹ فیملی ہو جائے, جی ویسے تو بہت سارے اب نیوکلیس فیملی ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو جوائنٹ فیملی ہے اس میں فادر کا رول تھوڑا ٹرکی ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں نا. ریگارڈنگ دس چلڈرن ڈیولپمنٹ میں اگر آپ پوچھیں گے تو میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے اگر جوائنٹ فیملی میں بھی رہتے ہیں تو, بیکاز وہاں انکلس ہوتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں, فادرس ہوتے ہیں. تو اگر فادر تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں تو دوز پرسنس کین فلفل, تو وہ جو گیپ ہوتا ہے فار ٹائم بینگ ڈیولپمنٹ کے لیے, تو وہ چیزیں جو ہے دوسرے لوگ فل کر سکتے ہیں گیپ کو. لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کمپلیٹلی ایک ہی اپنے ہی بچوں پہ کانسنٹریٹ کرنا یا پھر انہیں کو اٹینشن دینا اس ٹائم پہ فادر کے لیے چیلنجنگ ہو جاتا ہے, کیونکہ دوسرے بھی بچے ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ جوائنٹ فیملی کہہ رہے ہیں, تو ایوری ون کی ناٹ بی سین یا پھر ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب اس کا کوئی سولوشن تو ہم امیڈیٹ نکال نہیں سکتے ہیں, دیر از اے کائنڈ آف called as compromise we can say. لیکن بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے, میرے خیال سے تو بالکل ٹھیک نہیں ہوتا ہے جب جوائنٹ فیملیز ہوتے ہیں. ہنستے بولتے ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب فادر کی بات آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے. میم اگر ہم ماڈرن فیملی کو دیکھیں اور ماڈرن فادر کو دیکھیں, اور پھر ان کو جو ہے ایک 100 سال 200 سال پہلے جا کر جو فادرس رہتے تھے ان سے ہم اگر کمپیئر کریں, تو یہ جو فادر کا رول موٹے موٹے انداز میں جو ہے ایک ایکسپلوریشن والا تھا کہ وہ باہر نکلتے تھے رزق کی تلاش میں ہو یا کوئی اور بھی کام سے ہو, ایکسپلور زیادہ کیا کرتے تھے فادرس, اور پھر اسی طور پہ اپنے بچوں کو بھی ٹرین کیا کرتے تھے تو وہ بھی باہر نکل کے ایکسپلور کرتے, خاص طور پہ جو میل چائلڈ ہے. اب ہو رہا یہ تھا کہ یہ اس کی وجہ سے جو ایگریشن ہونا چاہیے, جو ایک فیروسٹی ایک حاصل کرنے کی جو جستجو ہے, وہ تو بچوں کے اندر زیادہ, خاص طور پہ میل چائلڈ کے اندر زیادہ آ جا رہی تھی. لیکن اس کو بیلنس کرنے کے لیے اب یہ ہوا کہ بالکل وہ ناآشنا ہو گئے تو مدر کے حوالے ہو گئے, تو وہ لونگ کیئرنگ والا معاملہ زیادہ آ گیا بچوں کے اندر. یہ جو بیلنس کرنا ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے, فادر سے کیا چیز حاصل کرنا اور پھر مدر سے کیا چیز حاصل کرنا, اس کا آپ کا کویشچن یہ ہے کہ پہلے کے فادرس میں اور آج کے فادرس میں کیا ڈفرینس ہے. جی تو سمپل یہ کہوں گی کہ پہلے کے فادرس کافی ریجڈ ہوتے تھے, بہت ہی اسٹرکٹ ہوتے تھے, اینڈ جتنا بھی لو اینڈ افیکشن ہوتا تھا وہ صرف مدر کے پاس ہی ہوتا تھا, ناٹ ود دا فادرس. فادرس صرف اور صرف آپ کو اپنے اچیومنٹس کی طرف ہی ٹارگیٹ رکھتے تھے. اس سے مشکل یہ ہوتی تھی کہ فادر اینڈ چائلڈ کا جو بانڈ ہوتا تھا وہ بہت کم ہوتا تھا, ریسپیکٹ زیادہ ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا, جیسے کہ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بولوں گی تو میرے فادر جو ہے ان کے فادر سے بہت ہی اٹیچ ضرور تھے, لیکن بہت ہی اسٹرکٹ انداز میں ان کی پرورش ہوئی. تو جس طریقے سے وہ پڑھاتے تھے, جس طریقے سے وہ لکھاتے تھے, اس ٹائم پہ بھی وہ بہت اسٹرکٹ ہوتے تھے. لائک ایسا جیسا کہ وہ ان کا بیٹا نہیں ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے, بچوں کے دل میں ڈر خوف آ جاتا ہے کہ میں غلطی کروں گا تو فلاں ہو جائے گا, یعنی فادر اسٹرکٹ ہو جائیں گے, ماریں گے. پنشمنٹس بہت تھے اس زمانے میں, رائٹ. لیکن اب جو کمپلیٹلی ایون ٹیچر کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا پنشمنٹ دینے کا, تو فادر پیرنٹس کمپلیٹلی انوالوڈ ہے اس میں. تو فادر اب جو فیملی اسٹرکچر ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, بیکاز یہاں پر مدر بھی ورکنگ ہے, تو فادر خود بخود جو ہے
ایک ٹائم فادر اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے تو دوسرے ٹائم مدر اپنے بچوں کے ساتھ اسپینڈ کرے, تو ایکوالٹی میں آ گئے ہیں ہم. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب فادر اپنے بچوں کو نرچر کرتا ہے, جیسے کہ میں بتائی کہ اس نرچرنس سے جو ہے اتنے فائدے ہیں کہ وہ فزیکل ڈیولپمنٹ بہت اچھا ہوتا ہے ان کا, سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ, ان کی جو کوگنیٹیو لیول رہتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے, آئی کیو لیول بہت بڑھ جاتا ہے. جہاں فادر کا نرچرنس ہوتا ہے وہاں پر بہت سارے فائدے ہیں, اور وہ بچے کمپلیٹلی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں بیکاز دے فیل سیف, چاہے سن ہو یا ڈاٹر, ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فادر ہیں ہمارے ساتھ, تو نو بڈی کین ٹچ اس. تو یہ جو ہمت والی بات ہوتی ہے وہ آج کل کے فادرس میں زیادہ ہے, اس زمانے میں ویسا نہیں تھا, آئی گیس سو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ جو سیفٹی نیٹ ہے اس کی جتنی طاقت رہے گی اتنا زیادہ بچوں کے اندر کانفیڈنس آگے بڑھنے کی جستجو رہیں گی. میم اگر ہم ابھی فادرس کے ایبسنس کو دیکھتے ہیں, ابھی تو پریزنس کے بارے میں ہم نے بات کی, جب اگر ایبسنٹ ہوتے ہیں فادر کسی بھی وجہ سے, اس کا امپیکٹ بچوں کے اوپر کیا پڑتا ہے؟ سر اس کا امپیکٹ تو آپ اب خود ہی امیجن کر سکتے ہیں. جب پریزنس میں اتنے فائدے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کا اپوزٹ ہوتا ہے وین ہی از ایبسنٹ. تو ایبسنٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں. دیکھیے ہم ہمیشہ اپنے فادر کو پریزنس میں نہیں دیکھیں گے, رائٹ. ایک تو ہوتا ہے فزیکلی ایبسنٹ بٹ ایموشنلی پریزنٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فادر جو ہے یا تو ڈیتھ کی وجہ سے فزیکلی ایبسنٹ ہوتا ہے, یا پھر ڈیورس کی وجہ سے ایبسنٹ ہوتا ہے, یا پھر اپنے ورک کمٹمنٹس کی وجہ سے ایبسنٹ ہوتا ہے. تو اس میں ہوتا یوں ہے کہ بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ فادر جو ہے فزیکلی ایبسنٹ ہے لیکن ہم ایموشنلی اٹیچڈ ہیں. کیسے اٹیچڈ ہیں کہ ایموشنلی اف ہی از ڈیڈ فادر, ایموشنلی ایسا اٹیچ ہوتا ہے اس کے میموریز سے, اس کے فوٹوگرافس سے, یا پھر مدر بار بار اپنے ہسبینڈ کے بارے میں بول کر اپنے بچے کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ آپ کے فادر ایسے تھے, آپ کے فادر فلاں کام کرتے تھے. تو اس طریقے سے وہ ایموشنلی اس میں پریزنٹ رہتا ہے. اگر ڈیورس کی بات ہے تو ڈیورس میں تو کافی مشکلیں آتی ہیں, دیر ول بی مور چیلنجز ان دیٹ. تو ڈیورس ایک طریقے سے اچھے کے لیے اگر ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ مدر کا زیادہ کام بن جاتا ہے کہ بچے کو سمجھائیں کہ کس وجہ سے ڈیورس ہوا, یا پھر اس بچے کو جو ہے اپنے فادر سے ملنے کی اجازت دیتے رہیں, تو اور انٹرسٹ لاتے رہیں اس چیز کے لیے. تو یہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ پھر سے رہے گا. ورک کمٹمنٹس کے لیے ڈیفینیٹلی ورک کے لیے تو اب جیسے ہم دن بھر باہر رہتے ہیں, بچے ہمارے ساتھ بالکل شام میں 1-2 گھنٹے ہمارے ساتھ ملتے ہیں, تو اس ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے آورس ملتے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں فادرس, اس میں انوالو کریں اپنے بچوں کو, اور اپنا ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کریں. تو یہ ہوا ایک ایبسنٹ فادر کا. نیکسٹ تھنگ ہے آپ کا فزیکلی پریزنٹ بٹ ایموشنلی ایبسنٹ. یہ بہت خراب چیز ہے, کیونکہ فزیکلی پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی بچوں کو بالکل کیئر نہیں کرنا, ان کو پوچھنا ہی نہیں, تو اس سے بچوں کا ڈیولپمنٹ کمپلیٹلی ختم ہو جاتا ہے. ایک نگیٹو امپیکٹ ہے وہ کمپلیٹلی. بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بچے اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, اتنے غلطیاں کرتے ہیں کہ ان کو درست کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا, اور وہ بالکل لو اسٹیمڈ اور لو کانفیڈنٹ پرسن ہوتے ہیں. کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے فادر کسی طریقے کے ایک سپورٹ نہیں ہے, ہی از ناٹ ایٹ آل اے گائیڈ. سیفٹی نیٹ جو بولے تھے نو سیفٹی ایٹ آل. تو جو بھی کرنا ہے سیلف کرنا ہے. اس لیول میں آنے سے بوائز میں اسپیشلی ڈپریشن بڑھ جاتا ہے, کرائمس کرنے شروع کرتے ہیں, ڈرگ ایڈکشن بڑھ جاتا ہے, اور بہت سارے پرابلمس لائک سیکشول ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ ان کو گائیڈنس نہیں ہے اپنے فادر کا, کانفیڈنس نہیں ہے, سیفٹی نہیں ہے, نو سیکیورٹی ایٹ آل, تو اس سے پرابلمس ہو جاتی ہیں. سملرلی اگر آپ دیکھیں گے اگر فادر ایبسنٹ ہے, اور گرلس میں کیا پرابلمس ہیں, گرلس میں دوسرے پرسنس سے جلدی, یعنی بوائز سے یا پھر میل ممبر سے امیڈیٹ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ان کو وہ جو گیپ آ جاتا ہے, جو کمی محسوس ہوتی ہے, وہ اس طریقے سے پورا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ناظرین ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.
فادر از irreplaceable. میرے فادر ایسے ہیں تو مائی ہسبینڈ شوڈ بی لائک دس. اگر آپ اپنی وائف کے ساتھ اچھے سے رہیں گے تو بچوں کے لیے ہر طریقے کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے. ایبسنٹ فادر اینڈ اٹس امپیکٹ, اتنا مس کرتے ہیں اپنے فادر. آپ کی کیا امپورٹنس ہے, آپ کا کیسا ہونا چاہیے امپورٹنس.